جو پاروں کی تقسیم ہے یہ بھی بہت بات کی ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو پتہ نہیں چلتا کس دور میں کی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ غیر اجتہادی بھی ہے، اس میں کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی مصحف تھا، اس نے صفحے گن لیے، 30 میں تقسیم کیا اور پھر صفحے جو ہے وہ گن کر وہ پاروں کے نشان لگا دیے، اور ان میں تو یقیناً بہت حد تک جو ہے اختلاف کی گنجائش ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ہمارے ہاں جو پارے بنے ہوئے ان میں بڑا بھونڈا انداز ہے۔ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، پوری سورہ 14ویں پارے میں ہے، تو ایسی چیزیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں پاروں کی تقسیم میں۔ چنانچہ سعودی عرب میں جو ادارہ قائم ہوا ہے قرآن مجید کی اشاعت اور نشر اور طباعت کے لیے، مجمع فہد نے یہ کام کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنے قرآن وہاں طبع ہو چکے ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی، اور نہایت عمدہ کاغذ پر، بہت عمدہ گلیز پیپر جو ہے، بہت عمدہ، اور جلدیں اس قدر عمدہ، ہم تو یہاں اپنے ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ویسی عمدہ جلدیں باندھی جا سکتی ہیں جو وہاں پر بنتی ہیں۔ تو اس میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے انہوں نے پاروں میں بھی جو گڑبڑ ہے اس کو رفع کر دیا، چنانچہ 14واں پارہ ربع ماہ سے شروع نہیں کیا ہے، بلکہ سورہ ہجر کے آغاز سے 14واں پارہ شروع کیا ہے، تاکہ پوری کی پوری سورہ ہجر جو ہے وہ شامل ہو جائے اس 14ویں پارے کے اندر۔